بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شب برات کے 4 رکعت نوافل آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو شب برات ہم اور بھی دیگر نوافلوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت میں رات گزارتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس رات آپ یہ 4 رکعت نوافل نماز ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ تیسری اور چوتھی میں کیا پڑھیں گے؟ مکمل آپ کو گائیڈ کروں گی، لیکن اس سے پہلے اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ جان لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں؟ کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں؟ جب تو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا، وہ پہلا گناہ ہو یا آخری گناہ ہو، پرانا ہو یا نیا ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا غلطی سے کیا گیا ہو۔ محترم ناظرین، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، رازداری سے کیا گیا ہو یا چھپ کر کیا گیا ہو یا پھر علانیہ کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اس نماز کی پڑھنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے، وہ آگے چل کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہ کام کر لو، اگر آپ یہ نماز ادا کر لو، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جانے انجانے میں کیے گئے ہوں، غلطی سے کیے گئے ہوں، اللہ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم ہر دن میں یہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر تم یہ طاقت نہ رکھو تو ہر جمعہ کو پڑھ لیں۔ اگر تم اس طرح بھی نہ کر سکے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر تو اس طرح کی طاقت بھی نہ رکھ سکے تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لیں، یعنی پہلے تو روزانہ پڑھو، پھر ہر جمعہ۔ اگر نہیں طاقت تو مہینے میں 1 بار پڑھ لو۔ اگر مہینے میں بھی یہ طاقت نہیں رکھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھ لو۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لیں۔ شب برات نوافلوں کی ادائیگی کا سلسلہ ہے اور ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ آئیں میں اس نماز کا طریقہ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد آگے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس تسبیح کو 15 دفعہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار یہ سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے۔ پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت ملا لیں گے، جو بھی آپ کو یاد ہوگی وہ سورت ملانے کے بعد آپ رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ دوبارہ قیام کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار تسبیح کہنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے کھڑے یہ پھر دوبارہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت پر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ،
پھر تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں اور اسی طریقے سے یہ تسبیح پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو تسبیح ہی سے دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے شروع ہی میں آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر تعوذ، تسمیہ اور پھر سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آپ سورت آتی ہے تو آپ ملا لیں۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع جانا ہے، اور رکوع کے اندر آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے کھڑے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کی تسبیح کے بعد آپ نے دوبارہ پھر 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ یہی 10 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 بار یہی تسبیح سجدے کے اندر پڑھنی ہے، اور پھر تشہد بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں رب جعلنی تک پورا پڑھ کر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسے ہی آپ نے پہلے والی 2 رکعتیں پڑھی، ایسے ہی پیچھے والی جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں اور پھر ذکر و اذکار کریں، دعا مانگیں، پھر اپنے رب کے حضور دعا سے پہلے آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں دعا مانگیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔